کر کے رکھا تھا بابا یہ ان کو لے کے جانا اسی ٹائم اور مغرب کے ٹائم لے کے آنا وہاں جا کے قرآن کرنے کے لیے ہمارا والد صاحب جاتا تھا میری یاد ہے سر آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس کے لیے حالانکہ بھاری بھوک ہے رشتہ اللہ کو کہتا تھا یہ ٹائم میں لے کے جاؤ گی یا ٹائم میں لے میں نے مان کے لیے پیسہ دیتا تھا اور ہمارا والد صاحب جاتا تھا یہی تو نا دیکھیں کتنی اس کی رحمت ہے برکت ہے اسی چیز کے لیے کتنا میں کتنا دور جاتا وہ ہمارے سامنے ہمارے گھر میں ہمارے بیٹھ کے سن رہا بھائی ہمارے حاصل ہے آمین 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 ٹھیک ہے ابھی ہمارا ایمان سب ملا حمزہ سے ویسے ہی بات کریے گا یار تمہاری کیا مسئلہ مجھے بتاؤ میں حل کرتا نہیں آپ بولے میں خود کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ مساجد کے امام کو جائز دی جاتی ہے ہر جگہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوگا اس بارے میں کچھ رائے تو لیں نا ان کے لیے کسی کا ہاں موقع دیکھیں حمزہ سے آگے آگے يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم فخلعهم عنها ولا غفور حليم قد سمعنا على من قبلكم سمع الله بها كافرين ما جعل لهم ولا صائبة ولا مسئلة ولا عامل ولكن الذين كفروا يفقهون ولا وأكثرهم لا يعقلون وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من يضل إذا توليتم إلى الله مرجعكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر موت حين الوصية منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ظلمتم فأصابتكم مصيبة الموت تحدثون أنهما من بعد السياسين فيقسمان بالله أنهما سبيتم فاشتري به ثمنا ولا كان ذا قربى ولا نكتم شهادة علينا إليهم حاسبين فإنه كتب على أنه استحق إثما فآخران يقولون عن مقامهما استحق عليهم العظيم فيأتمان لا يشاءون أحق من شهادتهما فلينا إن إذا للظلم ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم
واتقوا الله واسمعوا والله يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا يجزيكم قالوا لا علم لنا إنك أنت الأعلم الغيوب إذ قال له عيسى ابن مريم إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وتحيي الموتى بإذنه وإذ كفرتم بني إسرائيل وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم عليك قالوا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا لما أن قد صدقتنا ونصرنا عليها من الكافرين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا في أول ولينا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال له إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا وأعذبه عذابا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ سورہ مائدہ 5ویں صورت ہے. اس کا صورت کے اعتبار سے رکوع نمبر 14 اور 15 ہے. پارے کے اعتبار سے چوتھا اور 5واں رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، یہ آیت نمبر 101. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو جائے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم قرآن اترنے کے زمانے میں ان کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے گزشتہ سوالات معاف فرما دیے ہیں، ان پر معافی کر دی ہے. عفواً معاف کر دینا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ خوب بخشنے والے بڑے بردبار ہیں، برداشت کرنے والے بردبار. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے ایک قوم نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. بحیرہ کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی، اور سائبہ بطور نذرانہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی. اسی طرح وسیلہ یکے بعد دیگرے بچے دینے والی اونٹنی، اور حام 10 اونٹنیوں کو گابن بنانے والا اونٹ جنہیں مشرکین متبرک سمجھتے تھے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے. ہاں جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ہاں جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم نے جس راہ پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہمارے لیے وہی راہ کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے بوجھتے تھے، یعنی کہ وہ صحیح علم نہیں رکھتے تھے، اگرچہ وہ خود گمراہی پر تھے اور سیدھی راہ پر بھی نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ ان کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟ تقلید کیا ہے؟ کہ کسی کے پیچھے چلنا، اور اندھی تقلید آنکھیں بند کر کے چلنا۔ تو اندھی تقلید کا بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کے پاس خود نالج نہیں ہے، خود علم نہیں ہے، تو بھائی نہیں ہے تبھی تو چل رہے۔ دین کا علم یا تو خود عالم بن جائیں، ورنہ کسی عالم بزرگ اللہ والے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے آپ اللہ سے جڑ لیں، اس کے پیچھے چلیں۔ ہاں جو بتا دیا اسی پہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک لوگوں سے، اللہ والا سے، علماء سے کاٹتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک سے ایک انجینئر قسم کے لوگ ہیں، تو وہ اپنی انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن کیا ہے، ہاں ان کی انجینئرنگ کیا ہے کہ غلط ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ صحیح علم نہیں حاصل کر رہے نا، اس وجہ سے گمراہی کی طرف نکلتا ہے بندہ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر تم سیدھی راہ پر چلتے رہو گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، تو حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، تو کیا کرو پھر؟ گواہی کے لیے دو عادل مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں سفر میں موت کی مصیبت پہنچ جائے تو غیر مسلموں میں ہی میں سے بھی دو گواہ بنا سکتے ہو۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، پھر اگر شک پڑ جائے تو تم نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے لیے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، جس کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی خاطر کریں گے گواہی۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، خواہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، ہم اللہ کی خاطر گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا، پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو پھر ان کی جگہ دو اور لوگ، اشخاص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے لیے اہل تر ہو، ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کی حق تلفی ہوئی ہو۔ احق لشہادتنا احق من شہادتنا وما اعتدینا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان سابقہ گواہوں سے اچھی ہے۔ وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم جھوٹ بولیں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم، یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ گواہی دینے والے خود ہی صحیح گواہی دیں، یا کم از کم اس بات سے ڈر جائیں کہ ہماری جھوٹی قسمیں دوسروں کی سچی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور سنو، فاسق نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ قالوا، رسول جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ ہی تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگ سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، دودھ پیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا
قوم کو, گاؤں والوں کو. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور میں نے تمہیں کتاب, حکمت, تورات, انجیل بھی سکھائی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, اور تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے, پس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا, اور تم مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے, صحت مند بنا دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ, اور میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے. ایک کو قبر پہ لاٹھی ماری, وہ زندہ ہو گیا, کافر تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, حضرت انہی کا, ٹھیک ہے. اور ایک کو مارا, وہ کفریہ کلمہ کہہ کے مر گیا, الٹ ہو گیا. الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین, بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے, تو ان میں سے کفار نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ, تو انہوں نے کہا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون, ہمارا ان دونوں پر ایمان ہے اور اے اللہ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم علیہ السلام, کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان یعنی کہ کھانا, دسترخوان نا, اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسی علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ, یہ بھی ممکن ہے. قالوا, حواریوں نے کہا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين, ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں, ہمارے دل مطمئن رہے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث بن جائے, اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو. اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے, اور آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم, اللہ نے فرمایا میں تم پر وہ خوان یعنی دسترخوان اتارنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. لیکن اب یہ بات یاد رکھو کہ لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا نا, کیونکہ کھلی نشانی میں دے دوں گا, پھر اگر کسی نے انکار کیا نا اس کا پھر خیر نہیں ہے, یہ یاد رکھنا, کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے, تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے, ٹھیک ہے نا.